سوال میرا آپ سے یہ ہے غریدہ کہ جو آپ نے آج ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں جو ایک مریم صاحبہ کی جانب سے ری ٹویٹ آیا اور ایک زبردست قسم کا ریئیکشن آیا آپ کے سوال کیے جانے کے حوالے سے یا آپ کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے، آپ کو اس پہ ابھی تک بہت سارا ایکشن اور ریئیکشن ہوتا دکھائی دے رہا ہوگا، کچھ ہم سے شیئر کیجیے گا کہ کیا چل رہا ہے؟ نہیں، ایک تو زبردست قسم کا ریاکشن نہیں تھا میری ٹویٹ کے جواب میں، بہت غیر مناسب اور بہت غلط قسم کا وہ اٹیک تھا جو کہ مریم نواز صاحبہ کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ان کی ٹویٹ کا ایک جملہ کہ ڈونٹ ایکٹ اسمارٹ اینڈ ڈونٹ ٹرائی ٹو پلے نیسٹی، اس کی میں آپ کو بیک گراؤنڈ بھی بتاؤں گی اور اس کی آگے ریپرکشنز کیا ہوتے ہیں خواتین صحافیوں کے لیے وہ بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گی. لیکن بات یہ ہے کہ سوال شروع ہوتا ہے، اتوار کو آل پارٹیز کانفرنس ہوتی ہے جس میں فوج کے سیاست میں کردار، اسٹیبلشمنٹ کے سیاست میں کردار کی نفی کی جاتی ہے بہت سخت الفاظ میں. اس کے اگلے ہی دن خبر لیک ہو جاتی ہے کہ سیاستدانوں نے، اور ان کے نام سامنے آتے ہیں جس میں شہباز شریف صاحب، بلاول بھٹو صاحب بھی شامل ہیں، کہ انہوں نے عسکری قیادت سے سیاسی معاملات پر ہی بات کی تھی. اور آج تو ایک اور ملاقات کی تھی، یعنی کہ 2 ملاقاتیں ہوئی تھی اور دونوں کا ایجنڈا سیاست تھا. جس کے بعد اپوزیشن پہ تنقید شروع ہو گئی کہ آپ نے آل پارٹیز کانفرنس میں تو فوج کو سیاست میں سے نکال باہر پھینکنے، اسٹیبلشمنٹ کی سیاسی بیساکھیاں استعمال نہ کرنے کا عہد کیا، لیکن اس سے 4-5 دن پہلے ہی آپ ان کے بلاوے پہ، ان کے در پہ جا کے بیٹھ گئے. اب یہ سارا ایک بیک گراؤنڈ ہے جس میں آج مریم نواز صاحبہ سے سوال کیا گیا کہ جی عسکری قیادت کے ساتھ جو سیاسی قیادت شریک ہوئی تھی اس پر آپ کیا کہتی ہیں. اب سوال ان تمام لوگوں کے حوالے سے تھا جو اس ملاقات میں شامل تھے بشمول شہباز شریف صاحب. سوال صحافی کا یہ نہیں تھا کہ جی شہباز صاحب کو نکال دیں یا نون لیگ کے دیگر لوگوں کو نکال دیں اور ان کے علاوہ جنہوں نے شرکت کی ان کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں. نہ ہی مریم نواز صاحبہ کا جواب یہ تھا کہ جی شہباز صاحب کو نکال دیں، نون لیگ کے باقی لیگوں کو نکال دیں اور جنہوں نے ان کے علاوہ شرکت کی ان کو نہیں جانا چاہیے تھا یا ان کو نہیں بلانا چاہیے تھا. مریم نواز صاحبہ نے تمام لوگوں کے حوالے سے کہا کہ سیاسی قیادت کو نہیں جانا چاہیے اس قسم کے بلاووں پر، اور پولیٹیکل ڈسکشن کے لیے پارلیمان یا پولیٹیکل فورم ہی بہتر ہے. اب ظاہر ہے اس ملاقات میں شہباز شریف صاحب بھی شامل تھے، تو جب آپ مریم نواز صاحبہ کے اس جملے کا، ان کے اس بیان کا پولیٹیکل انالیسس کریں گے تو واضح طور پہ یہی جواب دکھے گا کہ مریم نواز صاحبہ شہباز شریف صاحب کے عسکری قیادت کے ساتھ ملاقات میں جانے کے لیے مخالف تھی. انہوں نے کھل کے مخالفت کی، اور یہ صرف میں نے نہیں کہا، میں نے تو صرف ٹویٹ کیا، تمام چینلز نے یہی لائن لی، سب نے یہی کہا کہ مریم نواز صاحبہ نے مخالفت کر دی ہے جو عسکری قیادت کے ساتھ ملاقات میں گئے تھے. لیکن اس پہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ مریم نواز صاحبہ نے اتنا سخت، اتنا غلط، اتنا غیر مناسب جملہ کیوں استعمال کیا میرے لیے کہ ڈونٹ ٹرائی ٹو ایکٹ اسمارٹ یا پلے نیسٹی. اب اس کا اردو میں جب آپ ترجمہ کریں گے مطلب ہوگا کہ زیادہ چالاک مت بنو یا زیادہ چالاکیاں مت دکھاؤ اور گندا کھیل مت کھیلو یا گھٹیا کھیل مت کھیلو. اب میں کون سا گندا کھیل کھیل رہی ہوں یا کون سا گھٹیا کھیل کھیل رہی ہوں؟ میں تو صرف ایک بات کو واضح کر رہی ہوں، خبر بتا رہی ہوں بینگ اے جرنلسٹ، اس پہ انالیسس دے رہی ہوں بینگ اے جرنلسٹ. تو یہ تو واضح ایک صحافی پہ اٹیک ہے. اب یہ وہی لینگویج ہے جو بھارت میں مودی سرکار اور امریکہ میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن صحافیوں کے لیے استعمال کرتی ہے، جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. اب اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. ہم خواتین صحافیوں نے کچھ عرصہ پہلے ایک قرارداد لے کے آئے 12 اگست کو کہ ہمارے خلاف جو حکمران جماعت ہے اور باقی تمام سیاسی جماعتیں، ان کے براہ راست میڈیا سیل یا ان کے عہدیدار یا ان کے انڈائریکٹلی ایسوسیٹڈ اکاؤنٹ وہ خواتین صحافیوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، غیر مناسب الفاظ استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اپنی نوکریاں گنوا دیتے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں ریپ کے اور قتل کے تھریٹ ملتے ہیں. اب جب ایک پارٹی کا لیڈر جو کہ پارٹی کی کمان سنبھالنے کا عزم یا سوچ رکھتا ہے، مرکزی کمان، اور اس وقت وہ سینئر نائب صدر ہیں اور وہ خود کو پاکستان کی اگلی وزیر اعظم کے طور پہ دیکھتی ہیں اور ان کی پارٹی انہیں بینظیر بھٹو کے ساتھ ایکویٹ کرتی ہے، تو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ جب آپ ایک خاتون ہونے کے ناطے
جب آپ ایک دوسری خاتون صحافی کے لیے اس قسم کے الفاظ لیڈر ہونے کے ناطے استعمال کریں گے تو آپ کے جو فالوورز ہیں وہ اس سے 10 ہاتھ آگے بڑھ جائیں گے. اور یہی ہوا کہ مریم نواز صاحبہ کی اس ٹویٹ کے بعد جو مجھ پہ حملہ تھا، نون لیگ سے ایسوسیٹڈ اور نون لیگ کے انتہائی قریبی سیلز نے، اکاؤنٹس نے میرے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیا، مجھے گالم گلوچ شروع کر دی، میری کریکٹر اساسینیشن شروع کر دی. آپ سے سوال میرا یہ ہے، آپ کو اس کی کیا وجہ لگتی ہے؟ میڈیا نے تو بہت سپیس دیا مسلم لیگ نون کو، خصوصاً جو اے پی سی کا اجلاس ہوا، میاں نواز شریف کی تقریر کو، جو انہوں نے بہت سخت جملے استعمال کیے، بہت سخت الفاظ کا چناؤ کیا، اس کو تمام کے تمام میڈیا ہاؤسز نے اس کو لائیو نشر کیا. تو مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ایک ان کا کلیم ہے، ان کا بلیم ہے کہ جی میڈیا آزاد نہیں ہے اور میڈیا کو انہوں نے جو حکومت وقت ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، اس نے اپنی گرفت میں رکھا ہے، تو وہ تو زائل ہو گیا اثر. اور آج بھی اگر صحافیوں کے ایک سوال کرنے پر یا ان کی سٹیٹمنٹ کو ایز اے خبر پیش کرنے پر اس قسم کا وہ ریئیکشن دے رہی ہیں، آپ کو اس کی کیا وجہ لگتی ہے؟ دیکھیے، یہ تو ہم میں سے میں خود سرپرائز تھی اور شاک تھی، کیونکہ میرا تاثر مریم نواز صاحبہ کے بارے میں یہ تھا کہ وہ ہر قسم کے سوال کو ویلکم کرتی ہیں، وہ ہر قسم کی تنقید کو ویلکم کرتی ہیں، اور ایسا ہی ہونا چاہیے. کیونکہ جب آپ ایک سیاستدان ہیں، آپ ایک لیڈر ہیں، تو آپ کو ہر قسم کی تنقید برداشت کرنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ گالم گلوچ یا آپ کو اخلاقیات سے گرے ہوئے حرکتیں برداشت کرنی چاہیے. ہم لوگ جب یہ پٹیشن لے کے آئے تھے ہمارے اوپر حملوں کی، تو قومی اسمبلی میں آئی واز دا اونلی پرسن، جب ہمیں بلاول بھٹو صاحب نے بلایا تھا، میں نے نام لے کر ان تمام خواتین سیاستدانوں کو ڈیفینڈ کیا. میں نے کہا جی مریم نواز کے خلاف جو حملے ہوتے ہیں وہ غلط ہیں، بے نظیر بھٹو کے خلاف حملے ہوتے تھے غلط ہیں، عمران خان صاحب کی زوجگان، ان کی بیویوں کے خلاف حملے ہوتے ہیں، سابقہ کے خلاف بھی، موجودہ کے خلاف بھی غلط ہیں. میں نے سب کا نام لے کے ڈیفینڈ کیا کہ جی خواتین سیاستدانوں کے خلاف بھی یہ حملے نہیں ہونے چاہیے، یہ آن دا ریکارڈ ہے، یہ قومی اسمبلی کے ریکارڈ کا حصہ ہے. تو ہم میں سے کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، تمام خواتین صحافیوں نے، اس کے علاوہ تمام مرد صحافیوں نے مجھ سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے، اور سب نے یہی کہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو ہوا کیا. سب کا یہی ہے، پہلا جملہ یہی ہے کہ what happened with her, what happened to her, what has she done, what has she said, ایسا کیوں کہا. تو یہ چیزیں مریم نواز صاحبہ کو بھی دیکھنی ہوں گی. ہم سب کی توقعات ہیں، صرف میری نہیں، تمام خواتین صحافی اس سے متاثر ہوئی ہیں، سب کے احساسات اس سے متاثر ہوئے ہیں. اور میں نے آپ کو ایک بیک گراؤنڈ بتا دیا کہ جب لیڈرز اس طرح کے اٹیکس کرتے ہیں، اس طرح کی لینگویج یوز کرتے ہیں، تو فالوورز اس سے 10 ہاتھ آگے بڑھ جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو ایک بڑا لیڈر ہونے کے ناطے، ان کو ایک بڑی پارٹی کا سینئر نائب صدر ہونے کے ناطے، اور ایک ایسی پارٹی جس کی وہ مرکزی کمان سنبھالنے کی سوچ رکھتی ہیں، وہ وزیر اعظم بننا چاہتی ہیں اس ملک میں، تو ان کو میرا خیال ہے کہ بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے. انہیں اپنے وہ غیر مناسب الفاظ واپس لینے چاہیے، ان پہ معذرت کرنی چاہیے. بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ موجود تھیں غریدہ فاروقی صاحبہ. اب